بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تفسیر القرآن بالقرآن۔ کبھی کبھی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو جاتی ہے۔ یہ القرآن یفسر بعضہ بعض، جیسا کہ متقین کی تفسیر الذین یؤمنون بالغیب سے ہو رہی ہے۔ شروع میں اللہ نے فرمایا قرآن راستہ دکھانے والا ہے متقی لوگوں کو۔ اب متقی لوگ کون ہیں؟ آگے الذین یؤمنون بالغیب سے متقی کی تفسیری بیان فرمائی۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور محمد علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب قرآن پر، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو آگے متقیوں کی صفات بیان فرمائی، تو لفظ متقین کی تفسیر ہو گئی اگلی آیت سے۔ دوسری قسم تفسیر کی تفسیر القرآن بالحدیث ہے۔ قرآن میں کوئی حکم مجمل آیا ہے، مختصر آیا ہے، اس کی تفصیل اور تفسیر یہ حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تفسیر اور مطلب بیان فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے حدیث میں، اس کی اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ علامہ محمد ابن جریر کی تفسیر طبری اور علامہ جلال الدین کی الدر المنصور کی تفسیر بالمعصور اسی طرح کی ہے کہ ان میں قرآن کی آیتوں کی تفسیر احادیث شریفہ سے کی گئی ہے۔ تیسری قسم تفسیر کی ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ کبھی کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر قول صحابی سے بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر اگر وہ حدیث میں نہیں مل رہی تو قول صحابی سے بھی ہوتی ہے، کہ قول صحابی بھی اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے۔ مثلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا ہے، ان کو ترجمان القرآن کا لقب حاصل ہے۔ اور بھی کسی بھی صحابی کے قول سے تفسیر لی جا سکتی ہے۔ چوتھی قسم ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ چوتھے نمبر پر جا کر کبھی کبھی کسی آیت کی تفسیر قول تابعی سے بھی لے لی جاتی ہے کہ تابعی اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، جیسا کہ تفسیر سدی، حسن بصری لکھا تفسیر کتابوں میں ملتا ہے، امام سدی یہ فرماتے ہیں، حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ پانچویں قسم ہے تفسیر القرآن باقوال اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر والے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہہ رہی ہیں۔ کیونکہ کسی کے گھر والے اس کی بات سے زیادہ واقف ہوا کرتے ہیں، تو اسی لیے مفسرین کبھی کبھی تفسیر القرآن باقوال اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاتے ہیں۔ چھٹی قسم ہے تفسیر القرآن باللغہ، یعنی آیت کے الفاظ کی لغت میں کیا معنی ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کی لغت میں کیا معنی ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے بھی تفسیر قائم کرنی پڑتی ہے۔ امام زجاج نحوی کی کتاب ہے معانی القرآن کے نام سے۔ تو ان کی تفسیر اسی قبیل سے ہے، وہ الفاظ کی لغوی معنی کے اعتبار سے زیادہ تفسیر کرتے ہیں۔ بحث نمبر 3 یہ ہے تفسیر کی کتابوں میں اسرائیلی روایات ہیں یا نہیں۔ اسرائیلی روایات تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر اسرائیلی روایات نقل کرتے ہیں کعب بن احبار، وہب بن منبہ، یہ تابعی، ان کے واسطے سے ہی اسرائیلی روایات اسلام میں آئی۔ اسرائیلی روایات بس 2 ہی نقل کرتے ہیں، یہ ان کے واسطے سے ہی اسرائیلی روایات اسلام میں آئی۔ ایک بات تو پہلے بیچ میں یاد رکھیے، لفظ یہودی، عبری، اسرائیلی مرادن تینوں ایک ہی۔ یہودی زبان، عبرانی زبان، اسرائیلی زبان، یہ تینوں لفظ بول دیے جاتے ہیں اور تینوں طرح کی روایتیں بھی بول دی جاتی ہیں، مراد ان تینوں کی ایک ہی ہیں، یہ مترادف لفظ۔ اسرائیلی روایت 3 طرح کی ہیں، یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے۔ نمبر 1 وہ روایات جن کی تائید قرآن حدیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 اسرائیلی وہ روایات ہیں جن کی تائید قرآن و حدیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ وہی بات قرآن و حدیث میں بھی آ گئی جو اسرائیلی روایت میں آئی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے،
موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تھے، جادوگر ہار گئے تھے، ان کا حکم یہ کہ یہ مقبول ہے۔ جو بات قرآن حدیث میں بھی آ گئی، اسرائیلی روایت میں بھی آ گئی، اب ان کا حکم تو یہ کہ یہ روایات تو مقبول ہیں۔ دوسری طرح کی وہ روایات ہیں قرآن جن کی تردید کرتا ہے، جن کو رد کرتا ہے، جیسے یہودی اس بات کے قائل ہیں، اسرائیلی روایت میں یہ بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے، لیکن قرآن تردید کر رہا ہے ما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ سحرہ، کفرہ کی تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی نے سحرہ سے کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، نعوذ باللہ کافر نہیں تھے۔ ایسی روایات کا حکم یہ ہے کہ یہ مردود، ایسی روایات کا حکم یہ ہے کہ یہ مردود۔ اسرائیلی روایات میں اگر یہ بات آئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان جادوگر نہیں تھے، تو ایسی روایات کا حکم یہ ہے کہ یہ مردود ہیں، ان کو نہیں مانا جائے، تو قرآن میں ان کے خلاف بالکل آ گیا ہے۔ تیسری قسم اسرائیلی روایات کی وہ ہے کہ قرآن جن کی نہ تصدیق کرتا ہے نہ تردید کرتا ہے، نہ تو ان کی تصدیق ہی کر رہا ہے کہ ہاں یہ بات اس طرح ہے، نہ ان کی تردید ہی کر رہا ہے، تکذیب ہی کر رہا ہے۔ مثلا اس کی مثال یہ دیکھیے، یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ قرآن اس سے بالکل خاموش ہے۔ اگرچہ اسرائیلی روایت میں کچھ بھی ہو، لیکن قرآن اس سے خاموش ہے، قرآن میں کوئی ذکر نہیں آیا۔ تو ایسی روایات کے بارے میں حدیث شریف میں یہ آیا ہے لا تصدقوه ولا تکذبوه، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اسرائیلی روایات میں ایسی باتیں ہیں کہ قرآن اور حدیث میں نہ تو ان کی تردید ہے، نہ تو ان کی تصدیق ہی ہے کہ وہ باتیں صحیح ہیں، نہ ان کی تردید ہے، انہیں جھوٹا بھی نہیں کہا گیا ہے، تو قرآن حدیث جن سے خاموش ہے، تو ایسی باتوں کے بارے میں تم نہ تو تصدیق ہی کرو اور نہ تکذیب ہی کرو، کیونکہ ہم ان کو نہ بالکل سچائی کہہ سکتے ہیں نہ بالکل جھوٹائی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مضبوط دلائل نہیں ہے، مضبوط دلیل نہیں۔ تو فقہاء بھی یہی لکھتے ہیں، ان کا حکم یہی ہے کہ ہم بھی نہ ان کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ اسرائیلی روایت کی تیسری قسم جو ہے کہ جس طرح کی باتوں سے قرآن حدیث خاموش ہے، تو اس طرح کی باتوں کو نہ ہم سچائی کہیں گے بالکل پکے طور پر اور نہ جھوٹائی کہیں گے۔ یہ تیسری طرح کی باتیں۔ ایک بحث نمبر 4 میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی، مطلق تفسیر اور تفسیر بالرائے کا حکم کیا ہے۔ مطلق تفسیر اور تفسیر بالرائے کا حکم کیا ہے۔ علم تفسیر کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن ہمارے لیے یعنی طبقہ علماء کے لیے جو ہم یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں جلالین شریف، فرض عین، طبقہ علماء کے لیے تفسیر کا سیکھنا یہ فرض عین، اور عوام الناس میں علم تفسیر کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ بعض بھی سیکھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا، کیونکہ یاد رہے کہ تمام علوم کے پڑھنے پڑھانے اور حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد بھی قرآن کو سمجھنا ہی ہے۔ تمام علوم کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد اور حدیث کے پڑھانے کا مقصد بھی قرآن کو سمجھنا ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں مستقل کتاب التفسیر موجود ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں کتاب التفسیر آتا ہے، لیکن اپنی رائے سے تفسیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قواعد عربیہ سے ہٹ کر الفاظ قرآنی جن معنی کا متحمل نہیں ہے ان الفاظ سے تفسیر کرنا یہ جائز نہیں۔ حدیث میں آیا من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، اگرچہ اس نے بات صحیح بھی کہہ دی، فقد اخطأ، لیکن اس نے پھر بھی غلطی کی۔ ومن قال فی القرآن بغیر علم، اور جس نے قرآن کے بارے میں بغیر علم کے کچھ کہہ دیا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بحث نمبر 5 میں یہ بات کی رہے گی استمداد کیا ہے اس علم تفسیر کا، کن علوم سے تفسیر میں مدد لی جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت سارے علوم ہیں جو یہ مولویت کورس میں آپ لڑکیوں کو بھی پڑھائے جاتے ہیں شروع سے۔ علم صرف ہے، نحو ہے، اشتقاق ہے، معانی ہے، علم
بیان ہے، بدیع ہے، علم فقہ ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، علم قراءت ہے، علم کلام ہے، علم التاریخ ہے، علم جغرافیہ۔ نمبر 15 سابقہ کتابوں کا علم بھی کچھ ہونا چاہیے، تورات انجیل کے بارے میں، راویوں کا علم بھی ہونا چاہیے، علم اللغت، علم السیرہ، علم سیرت، علم حساب، علم منطق، علم الناسخ والمنسوخ، اسباب نزول کا علم، شان نزول کا علم، کون سی آیت کب نازل ہوئی۔ خیر یہ تو 21-22 علوم ہے، اور حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ 15 علوم تو ان میں سے بہت ضروری ہیں جو تفسیر سیکھنے کے لیے، تفسیر جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھے کہ مفسر بننے کے لیے 15 علوم میں مہارت ضروری، لیکن آج کے دور میں یاد رکھیے کوئی مفسر نہیں۔ ہم جو یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ آگے چل کر عالمہ بن جائیں گی، تو یہ جو کتابیں پڑھ لی ہیں ہم مفسر نہیں بنیں گے، بلکہ آج کے زمانے میں تو ہم لوگ ناقل تفسیر ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے جو کچھ تفسیر میں لکھ دیا ہے، عربی تفسیروں میں، اردو تفسیروں میں، آج ان کو نقل کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں مفسر نہیں ہے، مفسر تو بس پہلے پیدا ہو چکے اور وہ علوم میں مہارت حاصل کر کے تفسیر لکھ کر جا چکے۔ اب تو ان کو ان لکھی ہوئی تفسیروں کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور آج کے زمانے میں تو ہم سب ناقل تفسیر ہیں، مفسر نہیں۔ بحث نمبر 6، تفسیر کی فضیلت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی فضیلت اس کے موضوع سے معلوم ہوا کرتی ہے۔ قرآن کا موضوع آیات قرآنی کو سیکھنا ہے تو سب سے افضل تو تفسیر کا سیکھنا بھی، قرآن بس یہ سمجھیے جب قرآن کا سیکھنا سب سے افضل تو تفسیر کا سیکھنا بھی سب سے افضل۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو شخص قرآن کے معنی سمجھتا اور سمجھاتا ہو تو اسے شہید کا ثواب ملتا ہے، یہ بھی فضیلت ہے۔ تیسرے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، احب الخلق الی اللہ اعلمهم بما انزل، کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب یعنی قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اور من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کو علم و حکمت دیا گیا، حکمت دی گئی تو اس کو تو خیر کثیر دیا گیا۔ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یا خیر کثیر سے مراد علم تفسیر ہی۔ طبقات مفسرین یہ تو آپ کے سامنے پہلے بھی غالباً آئے ہیں، اور ایک چیز یہ رہ گئی بس آخر میں کہ تفسیر اور تعویل یہ الگ الگ معنی رکھتے ہیں یا ان کے ایک ہی معنی، لفظ تفسیر اور لفظ تعویل کے۔ اس بارے میں دونوں ہی قول ہیں۔ پہلا قول قاضی ابو عبیدہ کا ہے، یہ دونوں مترادف لفظ ہیں۔ قاضی ابو عبیدہ فرماتے ہیں یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، ایک کی جگہ دوسرا استعمال ہو جایا کرتا ہے۔ دوسرا قول علامہ اصفہانی کا ہے کہ یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں، پھر الگ الگ ان کے معنی کیا ہیں اس میں بھی اختلاف ہے، اور اس کے بارے میں بھی 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لفظ تفسیر عام ہے، جملہ کو بھی اور غیر جملہ کو بھی، اور تعویل خاص ہے جملوں کے ساتھ، یعنی تعویل تو جملوں کی جاتی ہے اور تفسیر ایک ایک لفظ کی بھی جاتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تفسیر کا مدار تقلیل اور سماع پر ہے، اور تعویل کا مدار استنباط اور استخراج پر ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کسی لفظ کی قطعی مراد متعین کرنا تفسیر ہے، اور کسی لفظ کے معنی شک کے ساتھ نقل کر دینا اس کو تعویل بھی کہا جاتا ہے، چوتھا قول یہ ہے لفظ کے جو معنی ہیں ان کو بیان کر دینے کا نام تفسیر ہے، اور ان معنی سے جو نتائج اور پیغام نکلتا ہو اسے بتا دینے کا نام تعویل۔ تو یہ تفسیر اور تعویل کا فرق آپ کے سامنے آ گیا۔ طبقات مفسرین پہلے آپ کو لکھوا دیے تھے۔